السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں تلاش کرنے کی محنت کرنی چاہیے۔ طاق راتوں سے مراد وہ راتیں جو آڈ نائٹس ہوتی ہیں، آخری 10 دنوں کی، یعنی کہ آخری عشرہ رمضان کی۔ عشرہ عربی زبان میں 10 کو کہتے ہیں، اور آخری عشرے سے مراد آخری کے 10 دن ہوتے ہیں، جو کبھی 9 بھی ہو سکتے ہیں، چاند کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چاند نظر آیا کہ نہیں۔ آڈ نائٹ سے مراد کیا ہوتی ہیں؟ 21، 23، 25، 27 اینڈ 29، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب۔ اچھا، 21ویں شب کون سی ہوگی؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگلے دن آپ نے 21ویں کا روزہ رکھنا ہے۔ 21 روزہ ہے، اس سے پہلے جو رات آئے گی وہ 21ویں کی شب ہوگی، اینڈ ایگزیکٹلی دا سیم وے 23، 25، 27، 29۔ اب 27 کو جو لاک ڈاؤن کیا جاتا ہے، وہ اس کے اوپر بھی بہت سارے علماء نے بہت ساری ریزنز دیے ہیں، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ طاق راتوں میں محنت کریں۔ اب اس ضمن میں جو حدیث مبارکہ آتی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مشکات شریف کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس ضمن میں شب قدر کے بیان پر اس میں باب قائم ہے، باب لیلۃ القدر۔ اس میں جو پہلی فصل ہے، اس میں جو پہلی روایت آتی ہے، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اہل بیت کی روایت ہے۔ یاد رکھیں کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہی کا حصہ ہیں۔ یہ روافظ کا کیا ہوا پروپیگنڈا ہے، جس کے تحت وہ ازواج کو اہل بیت میں داخل نہیں کرتے، بلکہ صرف پنجتن پاک پر اکتفا کرتے۔ تو ازواج اہل کا حصہ ہیں، اور اس پر قرآن کریم جو ہے وہ دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب ملائکہ آئے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فراغ الی اہلی، تو اپنے اہل کی طرف لوٹے، اور اہل میں ماں سوائے بیوی کے اس وقت تو کوئی تھا نہیں، کیونکہ اسحاق علیہ السلام تو بھی پیدا ہی نہیں ہوئے، اور حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام وہ تو مکے میں ہیں۔ تو اس سے مراد کیا ہوئی کہ بیوی اہل قرآن کی نص سے ثابت ہے، تو اور کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ اور بھی مختلف مقامات میں قرآن کریم نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ تو بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اس میں طاق راتوں کا ذکر آ گیا کہ حضور نے تلاش کرنے کی ترغیب دی ہے، تو بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ تو تلاش کرنے سے کیا مراد ہے؟ تلاش کرنے سے مراد ہے یہ نہیں ہے کہ بس بیٹھے آپ تلاش کرتے رہیں، نشانیاں ڈھونڈتے رہیں۔ محنت کریں، اللہ کی عبادت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اللہ سے دعا کریں، استغفار کریں، اپنے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں، اپنی اولاد کے لیے، اپنے اہل کے لیے، آپ کے جو پیارے گزر گئے ان کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے رب کو منانے کی فکر کریں، اپنے رب سے ہدایت مانگے، اپنے رب سے مانگے کہ باری تعالیٰ جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ختم ہو جائے گا تو بھی مجھے ان نیک کاموں پر ثابت قدمی دے جن کو میں رمضان میں کرتا آ رہا ہوں۔ اے اللہ میرے اندر سے اس شر کے ایلیمنٹ کو نکال دے، اور کبھی شیطان مجھے اکسائے گناہ کی طرف، تو باری تعالیٰ تو مجھے نیکی کی طرف رغبت دے، اور گناہوں سے لڑنے کی، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ جو میں اپنے نفس میں ایک تبدیلی محسوس کر رہا ہوں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں، باری تعالیٰ اس تبدیلی کو قائم دائم بھی رکھنا، اور اس میں انکریز، اس میں زیادہ بھی اس کو کرنا، تاکہ میں اپنے اندر یہ ایک ایسی چینج پاؤں، ایک ایسی تبدیلی پاؤں جس میں استقامت بھی ہو، اور وقت کے ساتھ ساتھ جب اگلی دفعہ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ آئے تو اپنے آپ کو اور قوی پاؤں، اور زیادہ سے زیادہ اور محنت کروں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اونچائی کی طرف جاؤں دین میں، بجائے اس کے کہ نیچے سے نیچے چلا جاؤں، اور پھر اگلی دفعہ پھر مجھے فرام گراؤنڈز اپ، زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے یا نیگیٹو سے سٹارٹ کرنا پڑے۔ تو یہ ایک بڑا زبردست۔ اچھا، ایک اور روایت متفق علیہ روایت ہے، اسی فصل کی دوسری روایت ہے، اسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اکثر حدیث کی کتابوں میں ابن عمر لکھا ہوتا ہے، مراد حضرت عبداللہ ابن عمر ہوتے ہیں۔ تو عن ابن عمر قال، آپ نے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ خواب میں لیلۃ القدر دکھلائے گئے آخری 7 راتوں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے خوابوں کو متفق دیکھتا ہوں، جو تم میں تلاش کرنے والا ہو تو وہ آخری 10 راتوں میں تلاش کرے۔ تو آخری 10 راتوں سے میں طاق راتوں کی وضاحت آ گئی ہے۔ تو بہرحال
اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ محنت کریں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں یعنی آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، 9ویں رات کو کہ باقی رہے، 7ویں رات کو کہ باقی رہے، 5ویں رات کو باقی رہے۔ روایت کیا اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو بہرحال طاق راتوں میں محنت کرنے کی طرف زیادہ سے زیادہ رغبت دی گئی، بجائے اس کے کہ کوئی ایک سرٹن نائٹ کو لاک ڈاؤن کر دیا جائے کہ ہاں بھائی صرف اسی رات کو عبادت کریں گے، 27ویں شب کو لاک کر دیا، 27ویں کے علاوہ محنت ہی نہیں کر رہے۔ زیادہ سے زیادہ محنت کرو۔ یاد رکھو کہ رمضان المبارک میں کی گئی محنت کا ثواب بہت زیادہ ملتا ہے۔ یہ جو آپ اور میں یہ وقت گزار رہے ہیں نا دین کے کاموں میں، دین کی باتوں میں، میں حدیث مبارکہ پڑھ رہا ہوں، آپ حدیث مبارکہ سن رہے ہیں، یہ سارا کے سارا وقت یاد رکھو، ایک ایک لمحہ اس کا اللہ عز و جل کے ہاں نیکی میں لکھا جائے گا، اور وہ نیکی جو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں کی جاتی ہے اس نیکی کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے سال بھر کی نیکیوں سے، یاد رکھنا۔ اس پر میں آپ کو پہلے روایتیں دے چکا ہوں کہ رمضان المبارک میں وہ کام جو فرض کے زمرے میں آتے ہیں ان کا غیر رمضان کیے گئے فرض 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ ایک فرض کا 70 ٹائمز، غیر رمضان 70 فرض کریں اس کو رمضان میں ایک فرض کے برابر ثواب ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک میں کی گئی ہر نیکی جو سنتیں اور نوافل ہیں ان کو پھر فرض کے برابر آپ کو اجر ملتا ہے رمضان المبارک میں۔ خاص طور پہ اللہ کی طرف سے اہتمام ہے، کیونکہ دیکھیں نا جب جہنم کے دروازے بند ہو گئے اور جنت کے دروازے کھل گئے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں اور جہنم سے بچ جائیں۔ تو اس لیے اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے زیادہ سے زیادہ بندے جنت میں اپنے اپنے مقام پر پہنچ جائیں۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں جبکہ اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اتنا رحم نازل ہوتا ہے، اس میں بھی اس رحم کو، ان برکتوں کو نہ سمیٹ سکیں اور اپنے لیے آخرت میں اچھائی کا جو ہے وہ معاملہ نہ کر سکیں۔ تو افسوس ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرے جو اس بابرکت مہینے میں بھی رحمت سے محروم رہنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں گناہوں سے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں، اب جب اپنے اندر اس طرح کا کوئی چینج دیکھیں نا، اچھائی کا چینج، تو اس کے اندر غرور و تکبر سے بھی بچیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ میں اندر کوئی اچھائی پیدا کی، اچھائی کی طرف رغبت پیدا کی ہے، تو یہ نفس کا حملہ ہوتا ہے کہ اچھائی سے آپ کو روکنے کے لیے، اس اچھائی کو گناہوں میں تبدیل کرنے کے لیے نفس آپ میں غرور تکبر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ یو آر بیٹر دین ادر پیپل اراؤنڈ یو، بٹ نیور ایور لسن ٹو دیٹ۔ اس وقت بہترین چیز یہ ہوگی کہ آپ نے عاجزی اور انکساری اختیار کرنی ہے، اور وہ آپ اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے یہ چیز عطا فرمائی، مجھ سے اس چیز کو نہ چھین، مجھے نفس کے وبال سے بچا لے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا، اس عاجز کو، اس گناہگار کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ ان دروس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہوگا اور رمضان المبارک میں محنت کرنے میں مدد مل رہی ہوگی۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔